بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری ادریس احمد۔ آج ہم اس چینل پر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جال حق کے نام سے، اور اس میں وقتاً فوقتاً مختلف ٹاپک جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے اور اس پر کلام کیا جائے گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے تقلید، یعنی بہت سارے پاکستان اور بیرون ملک میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تقلید کو نہیں مانتے کہ کسی امام کی، کسی مجتہد کی تقلید کی جائے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خود ہی قرآن و حدیث پر غور کر کے بہت سارے مسائل اخذ کر سکتے ہیں تو ہمیں کسی امام یا مجتہد کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پورے کا پورا ایک مسلک اس پر قائم ہے اور وہ اسی کی تبلیغ ہر طرف کر رہے ہیں، اور بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہ ان کی تائید میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آج ہمارے اس بارے میں رہنمائی کے لیے ہمارے ایک بزرگ شخصیت، جس کو آپ پہلے بھی میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں دیکھ چکے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آج کے اس ٹاپک میں ہماری رہنمائی کے لیے ہماری بہت ہی جانی پہچانی شخصیت، جو کہ سینکڑوں علماء کے استاد ہیں، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید قمر سیالوی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور تقلید کے موضوع پر آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ کے ہم بہت بہت مشکور ہیں کہ آج آپ اس ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، آج بھی اس ٹاپک پر ہماری انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک مطلب جس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے وہ ہے تقلید، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تقلید کو نہیں مانتے، بلکہ پورا ایک مسلک جس کو اہل حدیث یا سلفی کہا جاتا ہے، وہ اس بات پر یعنی اعتقاد نہیں رکھتے کہ کسی امام یا مجتہد کی تقلید کی جائے۔ تو آیا کہ کیا قرآن و حدیث میں بھی اس کی کوئی اصل ہے کہ جس سے ہم یہ بات جان لیں کہ قرآن پاک میں یا حدیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ کسی امام کی تقلید کی جائے تو وہی ایک درست راستہ ہے، ایک صحیح راستہ ہے، وہی صراط المستقیم ہے کہ جس پر چل کر ہم کامیاب زندگی اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کا یہ فرمانا کہ بہت سارے لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں، یہ بات ایسے نہیں جی، بلکہ تقلید کا انکار کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، اور تقلید کرنے والے لوگ امت میں وہ بہت زیادہ ہیں۔ رہا پاکستان کے یا ہندوستان کے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے ہیں، جی، اہل حدیث ہیں نہیں، جی، کہلانے والے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی جی، کہ اہل حدیث یہ محدثین کو کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اہل حدیث محدثین کو کہا جاتا ہے، جی، اور محدثین وہ ہوتے ہیں جو حدیث اساتذہ سے روایت لیتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو وہ روایت دیتے ہیں، یعنی جن کا حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، جی، کہ استادوں سے لیا اور شاگردوں کو دیا، اور وہ حدیث کی سند پر زیادہ بحث کرتے ہیں، جی، وہ صحیح سند کی تلاش اور زیادہ سندوں کی تلاش، یہ ان محدثین کا یہ کام ہے۔ اور وہ اگر کسی کے پاس ایک صحیح حدیث کی صحیح 10 سندیں بھی ہیں تو محدثین جو ہیں وہ اور سند کی تلاش میں ہوں گے۔ اچھا جی، ہاں، ان کو بڑا محدث اس کو سمجھا جائے گا جس کے پاس کسی حدیث کی سندیں زیادہ ہوں گی، جی، اور جتنی سندیں ہوں گی، متن ایک ہے، سندیں اگر 10 ہیں تو وہ ایک حدیث نہیں کہلائے گی، وہ 10 حدیثیں کہلائیں گی۔ اچھا جی، یعنی ہر سند کے ساتھ وہ الگ حدیث وہ کہیں گے، متن وہی ہوگا، متن ایک ہی ہے۔ جی، ہاں، اگر اس کی سندیں 100 ہیں تو وہ ایک حدیث نہیں، وہ 100 حدیث ہے۔ صحیح۔
یہ محدثین، انہی کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. جی. اہل حدیث مسلک نہیں ہے. جتنے محدثین ہیں وہ الحمدللہ وہ اہل سنت ہے. الحمدللہ اہل سنت ہیں. اور اہل سنت و جماعت اپنا نام اس وقت اہل حق نے رکھا کہ جب رافضی، خارجی، معتزلی، قدری، مرجی، یہ بدعقیدہ لوگ اسلام کے دعوے دار پیدا ہو گئے تو جو اہل حق تھے انہوں نے اپنا نام اسی وقت اہل سنت و جماعت رکھا. صحیح. تو سارے محدثین وہ فن کے اعتبار سے اہل حدیث ہیں. جی. جس طرح کے فقہا جی. وہ فقی، وہ اپنے آپ کو ان کو فقہا کہا جاتا ہے. جی. اور جو محدثین ہیں جو حدیث کی روایت لینے دینے والے ہیں جی. ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. اہل حدیث مسلک تو نہیں، مسلک تو اہل سنت و جماعت ہے. ابھی تو اس صورت میں پورا ایک وہ قائم ہو گیا ہے. جی. مسلک نام یہی کہلواتے ہیں. لیکن یہ جو اس نام کہلانے والے مسمہ نہیں ہے یہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. مثلا پاکستان میں دیکھ لو. جی. جو نجدی عقائد کے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد والے لوگ ہیں وہ دیوبندی بھی ہیں ایسے، اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے بھی ہیں. جی. دیوبندی اور اہل حدیث عقیدہ ان کا ایک ہے. جی. رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخیوں میں، حضور کے فضائل کے انکار میں ان کا عقیدہ ایک ہے. جی. لیکن دیوبندی وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ مقلد نہیں ہیں. جی. اسی طرح پھر ان کا دعویٰ ہے کہ حرمین شریفین کے جو لوگ ہیں جی. وہ بھی ہمارے ہم مسلک ہیں. جی. یہ بھی ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. اچھا. جی. ہاں، جو حرمین شریفین کے نجدی ہیں وہ فقہ میں جس طرح یہاں کے دیوبندی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلد ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں. صحیح. یعنی بیشتر وہاں کے جو ائمہ ہیں ہاں جو حرم شریف کے حرمین شریفین کے سارے لوگ حنبلی ہیں. حنبلی ہیں. اچھا. جی. ہاں، وہ فقہ میں حنبلی ہیں. جی. وہ عقائد میں ان کے ساتھ ملتے ہیں. ان کا حنبلی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کے جو وہابی ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں یہ 8 تراویح کے قائل ہیں. ایسے ہی. تو وہاں حرمین شریفین میں کتنی پڑھی جاتی ہے؟ 20 پڑھی جاتی ہے وہاں. 20 پڑھی جاتی ہے. جی. اسی طرح جو یہاں کے لوگ ہیں وہ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں. جی. ایسے غیر المغضوب پڑھتے ہیں. ایسے. اور وہاں کے جو اصل جو لوگ ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب وَلَضَّالِّينَ. اس طرح اور بھی ان کے بہت سارے اختلافات. یہاں کے لوگ یہ تقلید کو شرک کہتے ہیں. ہاں. تو ان کے نزدیک یہاں کے دیوبندی بھی مشرک ہوئے، حرمین شریفین کے وہ لوگ بھی جو حنبلی ہیں کہلاتے ہیں وہ بھی ان کے نزدیک مشرک ہوئے. اور ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے. تھوڑی ہے. ہاں. تو یہ اصل میں زیادہ لوگ نہیں ہیں جو تقلید کے منکر ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تقلید کے بارے میں قرآن کریم میں یا حدیث پاک میں کوئی اس کا ثبوت ملتا ہے؟ جی. تو دیکھیے قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. جی. صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. جی. اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. جی. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا. یہاں یہ تو نہیں فرمایا گیا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والسنت. جی. جی. صراط القرآن والسنت نہیں، صراط الذین انعمت علیہم کا کیا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جنہوں نے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا، تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے راستے پہ چلا. سبحان اللہ. تو ان بندوں کا راستہ مانگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم. جی. کہ مہاجرین و انصار کا ذکر کیا. جی. وہ صحابہ اکرام ہیں مہاجرین و انصار. اور والذین اتبعوہم وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی. تو اتباع کی ہے نا. بالکل. اتباع کے بغیر
ان کو سیدھا راستہ نہیں ملا، تبھی انہوں نے انصار اور مہاجرین کی اتباع کی. جی. والذین اتبعوہم. اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جی. اطاعت اللہ کی کرو، اللہ کے رسول کی کرو. جی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. جی. تو کئی علماء فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں. علماء فقہاء کہ ان کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ہاں قرآن کریم میں ہی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جی. اب اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے. ٹھیک ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. اسی طرح فرمایا کیوں ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ہر قوم سے جائیں، وہ علم دین حاصل کریں، اور جب واپس اپنی قوم میں آئیں تو ان کو ڈرائیں. جی. ان کو ڈرائیں تو آخر ان کی بات مانیں گے تو ڈریں گے نا. بالکل. ہاں اسی طرح حدیث پاک میں، جی. حدیث پاک میں سارے صحابہ حضور کے فیض نظر سے وہ بڑے علماء تھے اور فقہا بن گئے تھے. جی. پھر ان کے پاس حدیثیں سند کے بغیر ڈائریکٹ وہ حضور سے سن رہے ہیں. جی. یا کسی نے حضور علیہ السلام سے نہیں سنی تو وہ دوسرے صحابی سے سن رہا ہے. جی. ان کے نزدیک تو صحیح حدیث ضعیف کا تصور ہی نہیں تھا. تصور نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود کچھ فقہا صحابہ جی. وہ موجود تھے جی. جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ سے مسائل صحابہ پوچھتے تھے. جی. ایک مسئلہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹی چھوڑی، ایک پوتی چھوڑی، ایک بہن چھوڑی، تو ان کو وراثت میں کیسے حصہ ملے گا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ آدھا بیٹی کو مل جائے گا اور آدھا بہن کو مل جائے گا بطور عصبہ، اور پوتی محروم رہے گی. پھر مسئلہ پوچھنے والوں کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر عبداللہ ابن مسعود سے یہ مسئلہ پوچھو، وہ بھی میری موافقت کریں گے. وہ لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے کہنے پر عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلے گئے. ان سے پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر اس مسئلے میں میں ابو موسیٰ اشعری کی موافقت کروں تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. مسئلہ تو ایسے ہے نہیں. ہاں جی کیا ہے مسئلہ؟ فرمایا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ 2 ثلث مکمل ہو جائیں گے اور باقی جو ہے وہ بہن کو ملے گا. ان لوگوں نے جا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ کی مخالفت کی ہے، ہم موافقت نہیں کی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری ان لوگوں کو کہنے لگے کہ لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، کہ جب تک یہ علامہ تمہارے درمیان میں موجود ہے مجھ سے مسئلہ ہی نہ پوچھا کرو. اللہ اللہ. تو کیا یہ ابو موسیٰ اشعری بھی راستہ بتا نہیں رہے؟ اللہ اکبر. اس طرح بہت سارے دلائل ہیں. پھر قرآن اور حدیث سے کہ اجماع امت بھی ہے اس پر، جی. یعنی تقلید پر. تقلید. ہاں اس کی ضرورت پر اجماع امت ہے. جی. اور ہم جو حنفی لوگ ہیں ہم تو کہتے ہی ہیں نا، یہ دیکھیے یہ تیسیر الباری، اس کو کیمرے پر دکھائیں. یہ وحید الزمان، وحید الزمان. ہاں یہ جو غیر مقلد ہیں، اچھا، یعنی یہ اہل حدیث کہلانے والے ان کے بڑے ہیں. ہاں ان کا بڑا. بخاری کی یہ شرح لکھی ہے. جی. اس میں پہلا جو انہوں نے لکھا ہے تقلید کے بارے میں، یہ دیکھیے بیان تقلید. اچھا جی، بیان تقلید. جی ہاں بالکل لکھا ہوا ہے بیان تقلید. یعنی یہ غیر مقلدوں کا بڑا ہے مولانا وحید الزمان. ہاں جی، یہ خود کہتا ہے کہ تقلید کے واجب ہونے پر تقلید واجب ہے. اچھا جی. یہ لکھتا ہے
کہ جو شخص جاننا چاہیے کہ بعض محققین نے تقلید مذہب معین، یہ تقلید مذہب معین یعنی تقلید شخصی، جی کسی ایک میں، جیسے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، کچھ امام شافعی کی کرتے ہیں، کچھ امام مالک کی کرتے ہیں، کچھ امام احمد رحمۃ اللہ علیہم. تو یہ کہتا ہے کہ بعض محققین نے تقلید، اب جو تقلید کی ضرورت والے ہیں ان کو وحید الزمان محققین کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے. جی بعض محققین نے تقلید مذہب معین کو مذاہب اربع میں سے، مذاہب اربع سے مراد حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جی واجب کہا ہے، اور بعضوں نے مستحسن، یعنی واجب نہیں مستحسن ہے. تو موافقت ان دونوں قولوں میں اس طور پر ہے، جی وہ کہتا ہے ان دونوں میں تطبیق، توفیق یہ ہے کہ جو شخص عالم فن حدیث کا ہو، چاروں مذہب کے ماخذ اور اصول سے واقف ہو، کلام اللہ کی آیات منسوخہ اور معانی ان کے سے بخوبی مطلع ہو. یہی ایک مجتہد کی صفات ہے. جی مجتہد کی صفات ہے. اور معرفت ذوف حدیث، صحت میں بہتر مقام پہلا نام رکھتا ہو، یعنی اپنا نام رکھتا ہو، مشہور ہو. تو کیفیت روات سے، ہر روات راوی کی جمع ہے، حدیثوں کے راویوں کہ وہ ان کی کیفیت سے آگاہ ہو کہ کون راوی ضعیف ہے، کون راوی ثقہ ہے. تو بہت احادیث اس کو مستحضر ہوں، یعنی بہت ساری حدیثیں اس کو یاد ہوں. تو اکثر کتابیں حدیث کی اس کے مطالعہ سے گزری ہوں. تو ان سب صورتوں کا جو شخص جامع ہوئے اس کو تقلید مذہب معین مستحسن ہے. جی یعنی اس کے لیے واجب نہیں ہے، جو خود کرے تو اچھا ہے، نہ وہ کرے خود تو مجتہد ہے. ہاں، کیونکہ ان تمام کیفیت اس میں وہ پائی جا رہی ہے، جو ایک مجتہد میں پائی جانی ہے، جو کوالٹیز، جو خصوصیات. اور جس شخص میں یہ شرائط متحقق نہیں، جی یعنی ساری جو مجتہد والی صفات ہیں، جس شخص میں یہ شرائط متحقق نہیں، تقلید کا وجوب اسی کے حق میں ہے، اس کے لیے تقلید واجب ہے، ضروری ہے. اور آگے پھر کیا لکھتے ہیں کہ اور اس زمانے میں ایسا شخص، مجتہد کی جو اس میں صفات ہوں، اس زمانے میں ایسا شخص جو ان شرائط مذکور کا جامع ہو اکثر مقاموں میں متحقق نہیں. جی اگرچہ ممکن الوجود با امکان عقلی تو ہے، جی لیکن موجود ہے نہیں. ہاں. اور تقلید ائمہ مجتہدین مسائل شرعیہ میں، اب یہ کہتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین کی جو تقلید ہے در حقیقت یہ اطاعت خدا اور رسول میں داخل ہے. اللہ، یعنی خود غیر مقلد صاحب اس کے یعنی کہ تکرار کر رہے ہیں اور اس بات کہ کو یہ امام کی جو تقلید ہے یہ اطاعت خدا اور رسول میں داخل ہے، یعنی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بلکہ اس کے مطابق ہے. ہاں جی. حضور جیسا کہ آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ خود غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم اور مولوی وحید الزمان وہ تقلید کا قائل تھا. لیکن آیا کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے، کیونکہ ان کا بہت بڑا گروہ ہے جو کہ تقلید نہیں کرتا، تو ان کے بارے میں اس کا کیا خیالات ہے؟ مطلب نہیں کرتے، وہ خود نہیں کرتے، ان کے عامی لوگ بھی نہیں کرتے، علماء تو علماء، عامی لوگ بھی نہیں کرتے تقلید کو پسند نہیں کرتے، اس نام کو شرک کہتے ہیں. تو وہ کیا کہتا تھا اس بارے میں؟ دیکھیے، وحید الزمان نے ائمہ مجتہدین کی تقلید مسائل شرعیہ میں جی اس کو بتایا ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. صحیح، یہ کہا ہے. جی. اور جو تقلید پر اعتراض کرتے ہیں ان کے بارے میں اسی اپنی کتاب میں یہ لکھ رہا ہے. جی یہ دیکھیے، یعنی کہ یہ کتاب ہے تفسیر ہے کیا؟ یہ تیسیر الباری شرح صحیح بخاری. اور اس کا باب کون سا ہے؟ پہلا ہے، دوسرا ہے؟ کون سا؟ یہ ابتدا ہی ہے، مقدمہ ابتدائی مقدمے اور پہلی جلد ہے. جی. اس میں وہ خود لکھتا ہے کہ اور وہ جو بعض جہلاء اعتراض کرتے ہیں، یہ اس نے خود لکھا ہے؟ خود لکھا ہے. اچھا. کہ وہ جو بعض جہلاء اعتراض کرتے ہیں کہ تقلید ابی حنیفہ اور شافعی
وغیرہما کی ایسی ہے جیسے مشرکین تقلید اپنے آباء و اجداد کی کرتے ہیں. یعنی ایک طرح سے مشرک سمجھتے ہیں ان لوگوں کو. ہاں جی. ایسا کہنے والوں کو اس نے جہلا کہا ہے. اور یہ سارے ایسے ہی کرتے ہیں, ایسے ہی کہتے ہیں سب. تقلید پر اعتراض تقلید کرتا ہے تو کہتے ہیں وہ مشرک ہے. ہاں تو وہ وحید الزمان ان کو جہلا کہہ رہا ہے, جو تقلید کرنے والوں کو پر مشرک اعتراض کہتا کرتے ہیں یا اس پر مشرک اعتراض کہتے ہیں. کرتا ہے وہ جاہل ہے, یعنی اس کے بقول وہ جاہل ہے. جی یہ خود وحید الزمان لکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ آگے ان کو رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے. اچھا. ہاں فرماتے ہیں کہ ہم اخذ کرتے ہیں اول 7 کتاب کے, یعنی سب سے پہلے جو ہم کسی مسئلہ کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے, پھر 7 سنت کے. اگر وہ قرآن کریم میں اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا, دلیل نہیں ملتی, تو پھر سنت کے, یعنی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے یا آپ کے عمل سے. اچھا 7 قضا, پھر اگر سنت میں سے بھی وہ ہمیں نہیں ملتا کوئی دلیل, تو پھر 7 قضایا صحابہ کہ صحابہ کرام نے جو فیصلے کیے ہیں ان سے استدلال کرتے ہیں. اور عمل کرتے ہیں ہم جس پر اتفاق ہوتا ہے صحابہ کا. اتفاق اس سے مراد صحابہ کا اجماع صحابہ, اور جس میں اختلاف ہوتا ہے صحابہ کا, یعنی اجماع صحابہ کا نہیں ہے, جس میں اختلاف ہوتا ہے صحابہ کا اس کو قیاس کرتے ہیں اور مسئلے پر اور روایت کی, یعنی پھر اگر صحابہ کا اختلاف ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے صحابہ کا قول زیادہ معتبر ہے تو اس کو لیتے ہیں. یہ خود وحید الزمان لکھ رہا ہے. اب اس سے آگے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے, کیونکہ جیسے آپ نے ان کے حوالہ جات دیے اور اس کے بارے میں, اس کے جو تقلید کے بارے میں اس کے نظریات تھے ان کو آپ نے ہمیں بتایا, لیکن بعض غیر مقلدین اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو وحید الزمان تھا پہلے غیر مقلد تھا, پھر یہ ان سے مطلب باز آ گیا اور یہ گویا یہ حنفی بن گیا تھا, تو اس لیے اس نے اپنی کتابوں میں حنفی دلائل دیے یا تقلید کے دلائل دیے, پہلے یہ یعنی کہ غیر مقلد تھا. نہیں, ایسا نہیں کہتے جی, بلکہ پہلے کہتے ہیں حنفی تھا, اچھا پھر غیر مقلد ہوا. اگر ان کی یہ بات سچی ہو اور یہ اس نے لکھا ہے جو غلط ہے, تو کم از کم پھر اس کا رد بھی تو آنا چاہیے تھا کہ میں نے وہ جو تقلید کے بارے میں لکھا ہے وہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جب کہ دلائل دے رہا ہے قرآن کے, حدیث کے, اجماع امت کے, تو اس کو کیسے کہے گا کہ یہ میں نے غلط لکھا ہے. صحیح سمجھ آ گئی نا. تو معلوم ہوا کہ یہ وہابیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر غیر مجتہد ہے تو پھر اس پر تقلید واجب ہے. ہاں, اب آگے جا کر ایک یہ بات یہی وحید الزمان نے لکھی ہے, یہ کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں یہ بھی تو خود تقلید کرتے ہیں کہ ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اپنے امام سے جا کر پوچھتے ہیں. جس امام پر اعتماد ہوتا ہے اسی سے پوچھتے ہیں نا, چاہے وہ مسجد کا امام ہے یا ان کا کوئی شیخ ہے یا ان کا مفتی ہے. ہاں جی, وہ جو ان کو جواب دیتا ہے اس کو مان لیتے ہیں اور دلیل نہیں دیکھتے. یہی تو تقلید ہے, یہی تو تقلید کہ دلیل دیکھے بغیر اس کی بات پر اعتبار کیا جائے. اور اگر یہ لوگ جن سے یہ مسئلے پوچھتے ہیں اور ان کے قول پر عمل کر لیتے ہیں اور ان کے قول کو معتبر سمجھتے ہیں, تو یہ لوگ امام ابو حنیفہ کے علم کے تو پائے کو بھی نہیں پہنچتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ کے دلائل سے وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو ان کا قول کیوں معتبر نہیں ہوگا. یہ خود وحید الزمان نے لکھا ہے. صحیح, ماشاءاللہ بہت اچھے دلائل کے ساتھ آپ نے ہمیں تقلید کے بارے میں سمجھایا. ہمارا ابھی یہ سلسلہ اس کی پہلی قسط تھی ایک طرح سے, جو بھی ہم نے ڈسکس کی. انشاءاللہ اس کی اور بھی ایپیسوڈ آئیں گے جو مختلف ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے. تقلید کے بارے میں بھی کچھ اور ہماری قسطیں چلیں گی, تو آپ سے انشاءاللہ ہم رہنمائی لیں گے. تو
آج ہم نے الحمدللہ بہت سارا استفادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے علم میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا کہ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اسلام میں اس کا تصور کیا ہے، اور یہ بھی سنا کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم اور مولوی وحید زماں، جس نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے، اس کا عقیدہ تقلید کے بارے میں کیا تھا، وہ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتا تھا، تقلید کو کیسا سمجھتا تھا، یہ بھی ہم نے اس میں سیکھا. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم نئے سوال کے ساتھ اسی موضوع پر سوالات ہوں گے، اس کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.